مہندی لگی ہے ہاتھ پہ لیکن وہ خوش نہیں۔ کتنی بڑی دلیل ہے عورت کے صبر کی۔ اگر مرد ذات اتنی گھٹیا، بے وفا اور خود غرض آپ کو لگتی ہے تو آپ اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کرنا، زندگی میں کسی کا برا نہ چاہنا، وہ نیک عمل ہے جس کے صدقے آپ کو ان مصیبتوں سے بچا لیا جاتا ہے جو عمومی طور پر انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نخری اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے؟ اللہ پاک نے عورت کو بہت نازک بنایا ہے۔ تہذیب کی مثال غریب گھرانے سے ملی، دوپٹہ پھٹا تھا مگر سر پہ تھا۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ عشق کے مرحلوں میں سب سے خوبصورت مرحلہ سپردگی کا ہوتا ہے۔ وہ سپردگی پھر چاہے احساسات و جذبات کی ہو یا روح کی۔ آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنے زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ کبھی کبھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور اسے سمجھ سکے۔ مرد کو ہمیشہ اپنی مٹھی میں قابو کر کے رکھنا چاہتی ہو تو کبھی بھی اسے یہ مت بتانا کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے کبھی محبت کی ہی نہیں، میرے سامنے محبت اور دستار دونوں رکھی گئی، میں نے محبت چھوڑ دی، دستار چن لی۔ تمہیں کبھی بھی موقع ملے تو یہ جہاد ضرور کرنا، اپنا دل مار کر کسی کا سر بلند کرنا جہاد ہی تو ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، اگر میں نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے اتنی قوت عطا فرما کہ میں ان سے معافی مانگ سکوں، اور اگر لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تب بھی مجھے قوت عطا فرما کہ میں انہیں معاف کر سکوں۔